رات کا کھانا کھانے میں ابھی کچھ وقت تھا جب رانی کی ماں اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس وقت رانی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ رانی کی ماں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ رانی، تم کتاب ایک طرف رکھ دو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس کی ماں نے بڑی نرمی سے کہا۔ رانی نے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ کیا بات کرنی ہے امی؟ میری بات کا سوچ سمجھ کر جواب دینا، سنتے ہی گردن نہ ہلا دینا، اس نے کہا۔ بات کیا ہے؟ رانی نے پوچھا۔ تمہارے ابو کے ایک دوست ہیں، معراج الدین ان کا نام ہے، شہر میں ان کی ایک بہت بڑی آڑت کی دکان ہے، اچھے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اس کی امی نے اس کی بات کا آغاز کیا۔ پھر کیا ہوا ہے انہیں؟ بھائی معراج دین نے کل تمہارے ابو سے بات کی تھی، ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، امی نے کہا۔ میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات، رانی نے کہہ کر پھر کتاب اٹھا لی۔ اس کی ماں نے کتاب رانی کے ہاتھ سے لی اور ایک طرف رکھ دی۔ میں نے کہا تھا کہ میری پوری بات سن لینا۔ امی، رانی نے کچھ کہنا چاہا۔ چپ، میری بات سنو، اس کی امی نے نرمی سے اسے چپ کرا دیا۔ وہ لڑکا ڈاکٹر ہے، خوبصورت ہے، اچھا کماتا ہے، اس کی بات تمہارے لیے کی تھی۔ امی، ابھی مجھے پڑھنا ہے۔ رانی، تو اپنے شوق اور مرضی سے پڑھائی کر رہی ہے، ہم نے تمہیں پڑھا کر کوئی افسر تو نہیں لگوانا ہے، رشتہ اچھا ہے۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، رانی نے دو ٹوک کہہ دیا۔ ہم سب کو وہ رشتہ بہت پسند ہے، امی نے بتایا، لیکن مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے امی۔ تو پھر کب شادی کرنی ہے تمہیں؟ جب، رانی کہتے کہتے رک گئی۔ جب کیا مطلب؟ مجھے کھل کر بتا، اس کی امی نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ میری کتاب دیں، مجھے پڑھنا ہے۔ رانی نے اپنی کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پہلے بتا جب کا کیا مطلب ہے؟ رانی نے طویل سانس خارج کی اور بولی، جب کوئی بہت اچھا امیر اور زمین جائیداد والے کا رشتہ آئے گا نا، تو پھر میں یہ پڑھائی چھوڑ دوں گی۔ وہ لوگ بھی امیر ہیں، اس کے باپ کے پاس بھی پیسہ ہے، کاروبار ہے، اس کی امی نے کہا۔ مجھے ایسا رشتہ نہیں پسند، رانی نے کہا۔ رانی، تم سوچو، امی نے کچھ کہنا چاہا۔ امی پلیز ابھی نہیں، جیسا میں نے کہا ہے ویسا آپ میرے لیے رشتہ تلاش کریں، میں چند ہزار روپے ماہانہ کمانے والے کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتی، رانی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کی ماں رانی کی طرف متحیر نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی، پھر وہ بولی، تم سوچ لو، میں تم سے کل بات کروں گی۔ اسی اثنا میں رمشا نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا لگ چکا ہے۔ دونوں نیچے آ گئیں، سب دسترخوان پر جمع تھے۔ زینت نے رمشا کی طرف دیکھا جو رانی کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس نے غصے سے تہکمانہ لہجے میں کہا، تم یہاں کیا ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہو؟ جاؤ اندر سے پانی کا جگ لے کر آؤ۔ زینت کا لہجہ سن کر رمشا نے اس کی طرف دیکھا اور چپ کر کے کچن میں چلی گئی۔ پانی کا جگ لا کر اس نے دسترخوان پر رکھ دیا اور پھر اسی جگہ کھڑی ہو گئی۔ زینت کچن کی طرف جاتی ہوئی بولی، تو پھر یہاں کھڑی ہو گئی ہے؟ تو رانی کی نہیں، سارے گھر کی نوکرانی ہے، چل میرے ساتھ ادھر آ۔ رمشا کو غصہ آ گیا تھا۔ سبھی زینت کے اس رویے پر حیران تھے لیکن چپ تھے۔ رانی بھی اپنی جگہ برجمان زینت کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ رمشا اس کے پیچھے چلی گئی۔ زینت نے گلاس اٹھا کر لے جانے کے لیے ایسے حکم دیا جیسے وہ اس کی غلام ہو۔ رمشا نے گلاس اٹھائے اور جانے کے لیے جیسے ہی پلٹی، اس کی آنکھوں میں شعلہ سا آیا ہوا۔ اس نے چولہے کی طرف دیکھا جو بند تھا۔ اس کے دیکھتے ہی چولہے میں آگ بھڑک اٹھی۔ رمشا کچن سے باہر نکل گئی اور جیسے ہی زینت باہر نکلنے لگی، چولہے سے آگ کا شعلہ لپک کر زینت کی طرف بڑھا اور اس کے دوپٹے کو چھوتے ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زینت کی نگاہ جیسے ہی اپنے دوپٹے کو لگی آگ پر پڑی، اس کی چیخیں نکل گئیں۔ سب اس کی طرف دوڑے۔ زینت نے اپنا دوپٹہ اپنے جسم سے الگ کر دینا چاہا، لیکن دوپٹہ اس سے الگ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سب نے کوشش کی کہ دوپٹہ زینت سے الگ ہو کر ایک طرف پھینک دیا جائے، لیکن دوپٹہ تھا جیسے اس کے جسم سے چپک گیا ہو۔ زینت کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، وہ اچھل رہی تھی اور سب اس کے ارد گرد دوپٹہ الگ کرنے کی کوشش میں تھے۔ دوپٹے کے ایک حصے کو آگ لگی ہوئی تھی اور تیزی سے اس کے کپڑوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رمشا اور رانی ایک طرف کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ زینت کی چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھیں، آگ بھڑکی ہوئی تھی اور کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر زینت کے میاں نے پانی کی بالٹی اس پر گرا دی، آگ بجھ گئی۔ رمشا نے اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا لی اور دوپٹہ بھی زینت سے الگ ہو گیا۔ آگ لگی کیسے؟ رانی کی ماں نے پوچھا۔ چولہے سے، پتہ ہی نہیں چلا، زینت نے کہا اور پھر یکدم اس نے متحیر ہو کر کہا، لیکن چولہا تو میں نے خود بند کیا تھا۔ رانی کی دوسری بھابھی نے اندر جا کر دیکھا اور پھر باہر نکل کر کہا، چولہا تو بند ہے، پھر آگ کیسے لگی؟ چولہا بند ہے؟ رانی کی ماں نے کہا۔ سب اپنا اپنا خیال ظاہر کرنے لگے تھے۔ کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات تو نہیں آئی تھی کہ جس سے شک کسی اور طرف جاتا۔ زینت اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے کے لیے چلی گئی تھی۔ سب پھر دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے۔ رمشا پھر رانی کے پیچھے کھڑی تھی۔ رانی سوچ رہی تھی کہ آگ نے زینت بھابھی کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں کیوں نہیں لے لیا۔ رانی کو وقت، دن اور جگہ یاد تھی،
اسی لیے وہ اسی ریسٹورینٹ میں پہنچ گئی تھی جہاں فہد اس کا پہلے سے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ وہ رانی کو دیکھتے ہی کھل گیا تھا، اس کا دل سرشار ہو کر دھڑکا تھا۔ رانی نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہی ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر آویزہ کر لی تھی۔ رانی نے سوچ لیا تھا کہ وہ فہد کے ساتھ کیا اور کیسے چال چلے گی۔ وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ فہد کو محض انکار کر دینا ہی کافی نہیں ہے، وہ سانپ کو مار کر لاٹھی بچانے کے چکر میں تھی۔ وہ اس کے پاس گئی اور اپنے متغیر لہجے میں دھیرے سے کہا، آج میں ٹھیک وقت پر آئی ہوں نا؟ ہاں، فہد نے مسکرا کر کہا۔ بیٹھو۔ نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، رانی نے کہا۔ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ میں اپنی بائک پر آیا ہوں۔ آؤ، میرے پاس گاڑی ہے، ہم لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، باتیں بھی ہوں گی۔ رانی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ فہد فوراً رضامند ہو گیا۔ دونوں اس ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے تھے۔ رانی نے کار کی چابی فہد کی طرف بڑھا دی اور کہا کہ وہ کار ڈرائیو کرے۔ دونوں کار میں ایک دوسرے کے برابر بیٹھ گئے تھے۔ کار کا رخ سیدھا کرنے کے بعد فہد نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ یکدم اپنی طرف دیکھتے ہوئے فہد کی رانی نے اپنے موبائل پر تصویر کھینچ لی۔ کسی بھی سڑک پر چلو، لانگ ڈرائیو کرتے ہیں۔ فہد نے کار گیئر میں ڈالی۔ کچھ ہی دیر بعد کار شہر کے رش سے نکل کر جی ٹی روڈ کی طرف جانے والی سڑک پر نکل گئی۔ فہد کے ہاتھ خود بخود سٹیئرنگ گھماتے رہے اور کار چلتی رہی۔ فہد، ایک بات بتاؤ، رانی نے اچانک بول کر خاموشی توڑی۔ ہاں پوچھیں، فہد نے کہا۔ کیا تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو؟ بہت زیادہ، میں نے کہا نا کہ آپ میرا جنون ہو، فہد نے جلدی سے جواب دیا۔ اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ایسا ہی پیار جیسا میں آپ سے کرتا ہوں۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہیں چلے تو نہیں جاؤ گے؟ رانی نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سامنے بل کھاتی سڑک تھی، دائیں بائیں ٹریفک بھی گزر رہی تھی، لیکن رش نہیں تھا۔ میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تو آپ کو پانے کی دعائیں کر رہا ہوں، فہد نے کہا۔ میں نے بہت سوچا، سوچتے سوچتے مجھے لگا کہ شاید ہی کوئی ہو جو مجھے تم سے زیادہ چاہے، اس لیے… رانی کہتے کہتے چپ ہو گئی اور زیر لب مسکرائی۔ اس لیے؟ فہد نے مستربانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی تمہیں پیار کا جواب پیار ہی سے دوں گی، رانی نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور مسکرائی۔ اس کی بات سن کر جیسے فہد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا، وہ جھوم کر رہ گیا۔ اس نے خوشی سے اپنے منہ سے ایک آواز نکالی اور دونوں کے قہقہے کار میں گونجنے لگے۔ آج میں بہت خوش ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے کائنات کی بہت بڑی خوشی مل گئی ہے، جیسے مجھے ایسا انمول ہیرا مل گیا ہے جس سے میری زندگی میں اجالا ہو جائے گا۔ فہد اپنے جذبات میں کہتا گیا۔ لیکن میری ایک شرط ہے، رانی نے کہا۔ ہاں، وہ کیا؟ میں تم سے روز نہیں مل سکتی، روز فون پر بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے پڑھنا بھی ہوتا ہے، میرے گھر والوں کی پابندیاں بھی مجھ پر ہیں۔ اب بھی میں ڈرائیور کو بہانے سے کہیں بھیج کر آئی ہوں، لیکن جیسے ہی میرے امتحان ہوں گے ہم ایک دوسرے کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتائیں گے اور پھر زندگی کے سفر میں ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، رانی نے کہا۔ مجھے منظور ہے، میں تنگ نہیں کروں گا، میں انتظار کروں گا، لیکن ہم ہفتے میں 2 بار تو ملیں گے نا؟ فہد نے اس کی بات مانتے ہوئے کہا۔ ایک بار، کیونکہ میرے اگلے ماہ امتحان ہیں، رانی نے کہا۔ ایک ہی بار بہت ہے، یہی میرے دل کے سکون اور چین کے لیے کافی ہے، فہد نے کہا۔ 1 منٹ، گاڑی آہستہ کرنا، اچانک رانی نے سامنے دائیں جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ فہد نے کار آہستہ کر دی۔ رانی اس جانب دیکھ رہی تھی۔ ویران جنگل میں وہ پرانا مکان ایستادہ تھا۔ رانی نے پوچھا، یہ اس ویرانے میں کس کا مکان ہے؟ آئی ڈونٹ نو، فہد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پاس جا کر دیکھیں، رانی نے کہا۔ کیا دیکھنا ہے؟ چلو ذرا دیکھتے ہیں، رانی نے پرتجسس نگاہوں سے اس طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فہد نے کار کا رخ اس طرف کر دیا۔ کچا اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا راستہ تھا۔ فہد کار کبھی دائیں اور کبھی بائیں گھماتا، کانٹوں اور چھوٹے چھوٹے گڑھوں سے بچتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ مکان قریب آتا جا رہا تھا۔ رانی کی نگاہیں اس پر مرکوز تھی۔ بھاگتی کار، خاموشی اور باتوں کے بیچ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ شہر سے 35 کلومیٹر آگے آ گئے ہیں۔ فہد نے کار اس مکان سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی۔ رانی نے کار کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ اس نے اس مکان کا بیرونی حصہ دیکھنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نگاہ اس لکڑی پر جا ٹھہری جو اوپر لگی ہوئی تھی۔ فہد بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اندر چلیں، رانی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، فہد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا، آؤ اندر دیکھتے ہیں، رانی نے کہا اور اپنے قدم اندر جانے کے لیے بڑھا دیے۔ فہد ہچکچا رہا تھا۔ اچانک رانی رک گئی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، رانی نے کہا اور تیزی سے چلتی ہوئی کار میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ فہد نے بھی کار کا سٹیئرنگ سنبھالا اور کار جیسے ہی پیچھے کی
اس کا ایک ٹائر جھاڑیوں میں چھپے ہوئے گڑھے میں جا پڑا۔ فہد کار نکالنے کی کوشش کرنے لگا لیکن کار باہر نہیں نکل رہی تھی۔ اسی اثنا میں آسمان کی بلندیوں سے وہ کوا اڑتا ہوا آیا اور 2-3 چکر لگا کر اپنی اسی جگہ پر براجمان ہو گیا۔ اس کی نگاہیں ان کی کار کی جانب تھیں۔ عام جسامت میں بڑا کوا دیکھ کر رانی حیران رہ گئی۔ فہد مسلسل کار نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لگتا تھا جیسے کار کو کسی نے پکڑ رکھا ہو۔ اچانک دور ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں میں جیسے بجلی بھری ہوئی تھی۔ وہ بھونکتا ہوا بھاگتا آ رہا تھا۔ اس کا رخ ان کی کار کی جانب تھا۔ فہد کار نکالنے کے لیے بار بار ایکسیلیٹر کو دبا رہا تھا۔ رانی کی نگاہ اس کتے پر پڑی جو سامنے کبھی جھاڑیوں سے نکل کر اور کبھی ان میں چھپتا ہوا بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے غراتے ہوئے بھونک رہا تھا۔ وہ کتا عجیب شکل و صورت کا تھا۔ دور سے ہی اسے دیکھ کر دہشت ان پر غالب ہو گئی تھی۔ جلدی سے کار نکالو، رانی چیخی۔ فہد نے پھر کوشش کی، کتا اور قریب آ گیا تھا۔ رانی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ فہد کو بھی ڈر نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اچانک اس کتے نے ان کی کار پر جست لگا دی۔ ٹھیک اسی وقت کار یوں گڑھے سے نکلی جیسے اسے کئی ہاتھوں نے زور لگا کر نکال دیا ہو۔ کار نے اپنی جگہ چھوڑی اور کتا کار کی بجائے اس گڑھے میں جا گرا۔ فہد نے کار گھمائی اور تیزی سے سڑک کی طرف لے گیا۔ دونوں سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کار اس کچی اور جھاڑیوں بھری جگہ سے نکل کر پھر سے سڑک کی طرف بڑھ گئی۔ فہد تیزی سے کار سڑک پر دوڑانے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جہاں کتا گرا تھا اسے اٹھنے کی مہلت ہی نہیں مل سکی تھی۔ نامعلوم مقام سے کلہاڑی آئی تھی اور اس کے سر پر پیوست ہو گئی تھی۔ رانی کو لگا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی بھیانک خواب دیکھ لیا ہو۔ خوف اس کی آنکھوں سے ابھی تک متلاشی تھا۔ وہ بار بار اس تصور سے کانپ جاتی تھی۔ وہ دہشتناک کتا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا تھا اور وہ پراسرار مکان جس کی طرف قدم بڑھاتے ہی اس کے جسم میں خوف خون کے ساتھ دوڑنے لگا تھا۔ رانی نے سوچا کہ وہ ایک بہت بڑی غلطی کرنے والی تھی، نہ جانے کیا ہو جاتا۔ رانی اپنے کمرے میں تھی۔ جب رمشا کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ چوتھا پانی کا گلاس تھا جو رانی پینے جا رہی تھی۔ اس سے قبل جگ میں موجود پانی کے 3 گلاس رانی نے وقفے وقفے سے پی لیے تھے۔ رمشا نے پانی کا گلاس رانی کو دیا اور جگ اٹھا کر باہر جانے لگی تو رانی نے کہا، رہنے دو، اب اور ضرورت نہیں ہے۔ رانی نے جگ اسی جگہ پر رکھ دیا۔ بات کیا ہوئی ہے؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے، بتانا نہیں چاہتی تو میں نہیں پوچھتی۔ رمشا نے ٹٹولنے والی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رانی نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، آج میں فہد کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلی گئی۔ ہم کچھ دور نکل گئے تھے۔ میں نے ویران سڑک کے ساتھ جنگل میں ایک پرانا اور خستہ حال مکان دیکھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ مکان اندر جا کر دیکھوں۔ بس ایک خونخوار کتا ہماری طرف بڑھا اور مت پوچھو پھر کیا ہوا۔ آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اسے خطرہ مول لیں؟ رمشا نے کہا۔ بس دل میں آیا اور گاڑی کو اس مکان کی طرف لے جانے کے لیے کہہ دیا۔ آپ کے دل میں کچھ بھی آئے گا اور آپ ویسا کریں گی؟ رمشا نے متفکر لہجے میں کہا۔ جانتی ہیں آپ کچھ بھی ہو سکتا تھا اور آپ اتنی دور نکل گئی اس کے ساتھ۔ پتہ ہی نہیں چلا، رانی نے لاپرواہی سے کہا۔ کہاں کھو گئی تھی آپ؟ اچھا چھوڑو، جس خوف کو میں بھول رہی ہوں اسے دوبارہ یاد دلانے کی کوشش نہ کرو، رانی نے کہا اور پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ رمشا اس کے پاس جا کر پیار سے بولی، آپ کے کندھے دبا دوں؟ نہیں، تم ایک کام کرو، رانی نے کہا اور اپنی دراز سے 50 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا کر کہا، میرے لیے چاٹ لے کر آؤ۔ میں جاؤں؟ رمشا نے پوچھا۔ اس وقت تم ہی جا سکتی ہو، رانی نے کہا، لیکن میں تو کبھی اکیلے بازار تک نہیں گئی۔ رمشا ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ آج چلی جاؤ، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں چاٹ کھاؤں، اور دیکھو اگر زینت بھابی نے تجھے روکا اور باہر جانے سے منع کیا تو کہہ دینا یہ میرا حکم ہے۔ اس دن وہ جل کر مر نہیں گئی، رانی نے کہا۔ لیکن میں اکیلی جاؤں گی، ڈرتی ہے کیا؟ چلی جا، رانی نے کہا اور رمشا کمرے سے باہر چلی گئی۔ نیچے اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ اس گھر سے باہر نکل کر رمشا نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر بازار کی طرف چل پڑی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ رمشا اکیلی بازار کی طرف گئی تھی۔ بازار سے سودا سلف لانے کے لیے ایک 12-13 سال کا لڑکا تھا، لیکن وہ آج بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ رمشا چلتی ہوئی بازار گئی۔ جگن اس وقت پینسل ہاتھ میں لیے ایک تصویر بنا رہا تھا۔ اچانک جگن کو سرسراہٹ سنائی دی، کان کھڑے ہو گئے، نگاہیں اس تصویر سے ہٹ کر ترچھی ہو گئیں۔ رمشا اس کی دکان پار کر گئی تھی لیکن جگن اسی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ سرسراہٹ اسے ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی رمشا پھر جگن کی دکان کے آگے سے گزرنے لگی تو جگن نے برق رفتاری سے اپنی گردن گھمائی اور رمشا کی طرف دیکھا۔ رمشا کا دھیان اس طرف نہیں تھا، وہ اپنی ہی دھن میں جا رہی تھی۔ جیسے ہی جگن کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی وہ چونک پڑا۔
اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پکڑی پینسل نیچے گر گئی۔ وہ اٹھ کر اپنی دکان کے دروازے تک آ گیا۔ رمشا تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی، جگن اس کے پیچھے بھاگنے کے انداز میں چلا۔ اچانک سامنے سے ایک رکشا آ گیا۔ جگن نے جلدی سے اپنا رخ تبدیل کیا اور پھر رمشا کی طرف دوڑا۔ اس کی متلاشی نگاہیں دور تک گئیں لیکن رمشا کہیں دکھائی نہ دی۔ جگن اسے تلاش کرتا رہا۔ رمشا اپنے گھر میں چلی گئی تھی۔ جگن کے چہرے پر تفکر تھا۔ جب وہ اسے دوبارہ دکھائی نہ دی تو واپس اپنی دکان میں آ گیا۔ اس نے اپنی دکان میں نظر دوڑائی، تصویروں کے بے ترتیب انبار کی طرف دیکھا اور اس کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویروں کو ایک طرف اٹھا کر رکھنے لگا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ایک اور اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ تلاش کر رہا تھا۔ کچھ ہی جستجو کے بعد ایک طرف اسے اپنی بنائی ہوئی تصویر کے انبار میں دبی تصویر مل گئی۔ جگن نے اس تصویر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پھونک ماری اور اس کی گرد اس سے اڑنے لگی۔ وہ رمشا کی ہو بہو تصویر تھی، کچھ فرق نہیں تھا۔ جگن نے بے یقین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور بڑبڑایا، 5 سال پہلے میرے دوست عنایت صاحب کی بیٹی شمسا مر گئی تھی، آج اچانک ہو بہو اس جیسی میرے سامنے کیسے آ گئی؟ یہ شمسا تھی یا کوئی اور تھی؟ جگن کی آنکھوں میں حیرت کے گہرے سائے تھے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا، اور اچانک شمسا کیسے اور کہاں سے سامنے آ گئی ہے؟ اظہر خان ٹھیک وقت پر نورنگ کے مکان پر پہنچ گیا تھا۔ نورنگ نے اسے فوراً اپنے خاص کمرے میں بلا لیا تھا۔ وہی عجیب سے احساس والا کمرہ تھا جس کی دیواروں میں بھی ایک دہشت سی چھائی ہوئی تھی۔ نیم روشن کمرے میں وہ اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ وہ اظہر خان کو دیکھ کر مسکرایا اور اپنے پاس بلا کر قریب ہی تخت پوش پر بٹھا لیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس تقدیر کی دیوی کو اپنا لو، پھر تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا بن جائے گی۔ اسے اپنی بیوی بنا کر اپنی حویلی میں لے آؤ۔ نورنگ نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا، اور یاد رکھو اگر تم اسے اپنا نہ سکے تو تمہارے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا۔ میں اسے ہر قیمت پر اپنا کر ہی رہوں گا۔ اظہر خان نے کہا، تمہارے پاس 42 دن ہیں، ان دنوں میں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ دن گزر گئے تو سمجھ لینا تمہارے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا۔ نورنگ نے مزید بتایا، میں ان دنوں میں ہی اس سے شادی کروں گا۔ اظہر خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد نورنگ نے اس کے گھر کا پتہ بتا دیا اور بولا، اب آگے کا راستہ تجھے خود تراشنا ہوگا۔ ایک مہربانی اگر ہو جائے تو؟ اظہر خان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بولو، میری اس سے شادی بھی کرا دیں؟ اظہر خان نے کہا۔ نورنگ ہنسا، تیرے لیے جو میں نے کیا وہ کسی اور کے لیے نہیں کرتا، کیونکہ تیرا باپ بھی ہمارا دوست تھا۔ شادی کے لیے اسے تجھے خود ہی رضامند کرنا ہوگا۔ اس کا نام رانی ہے، اپنی حویلی کی رانی بنا کر دیکھو، کیا کچھ تیرے آنگن میں نہیں اتر آتا؟ تقدیر کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، میرے لیے کوئی اور حکم؟ اظہر خان نے سعادت مندی سے پوچھا۔ مجھے خوشی ہوگی، جو ہوگا تجھے بتا دیں گے۔ آج سے اپنے دنوں کی گنتی شروع کر دو اور جتنی جلدی ہو سکے اسے اپنا لو، کسی رکاوٹ کو خاطر میں مت لانا۔ نورنگ نے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے اٹھ کر جانے کے لیے کہا۔ اظہر اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ سوچتا ہوا اپنی کار تک آیا کہ اگر نورنگ کچھ اور مدد کر دیتا تو رانی سے شادی کرنے میں اسے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ کار میں بیٹھ کر بھی اس نے کاغذ پر لکھے ہوئے اس پتے کو غور سے پڑھا۔ سارے راستے وہ انہی خیالوں میں رہا کہ وہ رانی کو کیسے اپنائے گا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ پرکشش شخصیت کا مالک تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ شادی شدہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اور ایک کنواری لڑکی اسے اپنانے کے لیے کیسے رضامند ہو جائے گی؟ انہی سوالوں کے انبار میں وہ اپنی حویلی پہنچ گیا تھا۔ مرزا فاضلی اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلا آیا تھا۔ کیا حکم ہوا ہے؟ شادی کا، اظہر خان نے کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے کہا اور اختصار سے تفصیل بتا دی۔ ماریا بی بی کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہو جائے گا؟ مرزا فاضلی نے پوچھا۔ مجھے نورنگ سائیں کا حکم ہر حال میں ماننا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ مجھے رانی سے شادی کرنی ہے اور کچھ نہیں۔ اظہر خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں کی رہنے والی ہے رانی؟ مرزا فاضلی نے پوچھا۔ اس کے باپ کا نام مراد احمد ہے، اظہر خان نے کہتے ہوئے جیب سے کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ مرزا فاضلی نے وہ کاغذ پڑھا اور سوچنے لگا، پھر یک دم وہ چونکا اور بولا، ارے یہ تو وہی مراد احمد ہیں۔ کون؟ اظہر خان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ پچھلے سال یہ ہماری اس حویلی میں آئے تھے، انہوں نے یہاں کچھ زمین خریدنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آپ نے انہیں بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ اس گاؤں کی جب بھی کوئی زمین فروخت ہوتی ہے تو وہ آپ خریدتے ہیں، باہر کے کسی آدمی کو خریدنے کے لیے نہیں دیتے۔ ہم نے ان کی مہمانداری کی تھی، انہیں 2 دن تک اس گاؤں میں رکھا تھا اور وہ بہت خوش ہوئے تھے، مرزا فاضلی نے بتایا، اور ہم نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ شاید وہ اسی دن کے لیے اچھا ہو گیا تھا۔ اظہر خان سوچنے لگا۔ مراد احمد کا دھندلا سا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آنے لگا تھا۔
مرزا فاضلی کی یادداشت بہت تیز تھی، وہ کسی بات کو مشکل سے ہی بھولتا تھا، پتہ پڑھتے ہی اسے سب یاد آ گیا تھا۔ کیا یہ وہی ہیں؟ اگر وہی ہیں تو پھر ان دنوں کی خدمت اور اچھی مہمان نوازی اب کام دے گی، اظہر خان نے کہا۔ ہاں، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ہمیں اس علاقے کا ہی پتہ دیا تھا اور ہمیں آنے کی دعوت بھی دی تھی، مرزا فاضلی نے کہا۔ میں نے تو ایک دو بار آپ سے کہا تھا کہ چلتے ہیں، لیکن آپ نے توجہ نہیں دی تھی۔ اظہر خان اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، مرزا چلنے کی تیاری کرو، ہم ابھی ان کی طرف جائیں گے۔ آج کے دن سے ہی ہم رانی کی طرف اپنا قدم بڑھائیں گے اور جتنی جلدی ہوگا رانی کو اس حویلی میں بیوی بنا کر لے کر آؤں گا۔ میں بھی تیار ہوتا ہوں، مرزا فاضلی نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اظہر خان بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ماریا سے کہا کہ وہ اس کے لیے ایک اچھا سا سوٹ نکال دے اور خود وہ نہانے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ نہا کر باہر نکلا تو ماریا نے سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ اظہر خان نے کپڑے بدلے اور کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر جانے کا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماریا حیرت سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ رانی اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک اس نے کتاب سے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچا اور کتاب ایک طرف رکھ کر اپنے پلنگ سے نیچے اتر کر ایک انگڑائی دی اور کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ شام کے سائے رفتہ رفتہ دن کے اجالے پر غالب آ رہے تھے۔ رانی نے کچھ دیر باہر دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ رانی جب تھک جاتی تھی تو اس کی بہترین تفریح اوپر چھت پر لٹکتا ہوا جھولا ہوتا تھا، جس پر بیٹھ کر وہ جھولتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرنے لگتی تھی۔ اوپر چھت پر آ کر پہلے اس نے ایک چھوٹا سا چکر لگایا، ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر جھولے میں بیٹھ کر جھولنے لگی۔ اس وقت رمشا نیچے تھی۔ اسے رانی کی ماں نے اپنے کسی کام کے لیے بلایا تھا۔ رمشا اس کی اچھی ساتھی تھی۔ وہ ملازمت تو تھی ہی، لیکن گپ شپ اور دل کی بات کرنے کے لیے بھی بہترین رفیق تھی۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو اکیلی سی محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ تو وہ جانتی ہی تھی کہ جیسے ہی رمشا ماں کے کام سے فارغ ہوگی وہ سیدھی اس کے پاس چلی آئے گی۔ دور سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا۔ اس جگہ محض ایک لالی سی دکھائی دے رہی تھی۔ پرندے واپس اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ رانی نے اپنی شال اوپر لی ہوئی تھی، اس لیے اسے سردی کا احساس کم ہو رہا تھا۔ رانی نے اپنی نگاہیں سورج، آسمان اور جاتے ہوئے پرندوں سے ہٹائیں تو اچانک اس کی نگاہ فرش پر ایک جگہ جیسے منجمد ہو گئی۔ وہ متحیر نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک اس کے جسم میں خوف بھی سرایت کر گیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے متحرک ہوئی اور اس جانب چل پڑی جہاں اس کی نگاہیں ٹھہری ہوئی تھیں۔ وہ اس جگہ جا کر جھکی اور اس نے بہت قریب سے دیکھا۔ اسے لگا کہ اس کی روح کانپ گئی ہے، دل زور سے دھڑکا ہے۔ اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور چھونے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس کے سامنے مڑا ہوا سریا پڑا تھا، وہی سریا جو رمشا کے ہاتھ میں تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ اسے جلیبی کی طرح مروڑ کر رکھ دے گی۔ کیا رمشا نے واقعی ایسا کر دیا ہے؟ رانی نے سوچا اور ایک بار پھر اس کے جسم میں خوف سوئیاں بن کر دوڑا۔ رانی اپنی جگہ سے اٹھی اور جیسے ہی نیچے جانے کے لیے پلٹی وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سیڑھی کے پاس رمشا کھڑی اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا رانی صاحبہ؟ رمشا نے پوچھا۔ تم کب آئی؟ میں تو ابھی آئی ہوں۔ یہ تم نے کیا ہے؟ رانی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سریے کی طرف محض اشارہ کیا۔ خوف اس کی آنکھوں سے مترشح تھا۔ ہاں، آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے نا؟ رمشا نے کہا اور مسکرا کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ بدستور مسکرا رہی تھی۔ لیکن کیسے؟ تم میں اتنی طاقت ہے؟ رانی کی حیرت بدستور اپنی جگہ تھی، وہ اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ ہاں ہے، رمشا نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ اس نے کہہ کر اس ٹیڑھے میڑے سریے کی طرف دیکھا۔ رمشا، یہ کیسے کیا ہے؟ رانی نے پھر پوچھا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ آپ ڈر گئی ہیں نا؟ رمشا نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ تم میرے سوال کا جواب دو، رانی نے فوراً کہا۔ آپ تو ڈر گئی ہیں، گھبرا گئی ہیں، بھلا میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ رمشا نے کہا۔ مجھ میں اتنی طاقت ہے کیا؟ تم نے کہا تھا اور یہ ہو چکا ہے، رانی نے کہا۔ تم اس دن بار بار کہہ رہی تھی کہ اس سریے کو تم مروڑ کر رکھ دو گی۔ رمشا ہنسی اور پھر بولی، آپ پر اپنی طاقت کا رعب ڈالنے کے لیے ایسا کہا تھا۔ پتا ہے کیسے؟ میں نے ہتھوڑا لیا اور اسے ٹیڑھا میڑا کیا اور اس جگہ چھوڑ دیا۔ بڑی محنت کرنی پڑی تھی مجھے یہ سب کرتے ہوئے، سب فضول کیا میں نے۔ رمشا تم بھی بس، رانی کی جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کرنے کی؟ بس آپ سے مذاق کیا ہے میں نے، معافی مانگتی ہوں۔ اچھا ادھر آئیں، آپ سے ایک بات کرنی ہے کام کی، رمشا نے کہا اور رانی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھولے میں بٹھا کر خود اس کی پشت پہ کھڑی ہو گئی اور رفتہ رفتہ جھولا دینے لگی۔ کیا کام کی بات ہے؟ رانی نے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں کہ اماں نے مجھے کیوں بلایا تھا؟
رمشا نے مسکرا کر کہا، مجھے کیا پتا، وہ آپ کی شادی کی فکر میں لگی ہوئی ہیں۔ جس رشتے کی بات آپ سے کی تھی اس کے لیے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو مناؤں، اور اگر آپ کے دل میں کوئی اور بات ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں اماں سے کہہ دوں۔ رمشا نے کہا، میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے۔ رانی نے کہا، اس لیے تجھے امی کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اس رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رمشا نے کہا، جس کے لیے اماں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو مناؤں، وہ میں امی کو بتا چکی ہوں۔ رانی نے کہا، اس لیے مجھے منانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں کیا جواب دوں؟ رمشا نے پوچھا۔ رانی بولی، انکار، انکار اور انکار۔ اس طرح تو بات نہیں بنے گی، سب آپ کو اس رشتے کے لیے مجبور کرنے لگیں گے۔ رمشا نے کہا، پھر میں کیا کروں؟ رانی نے پوچھا، کچھ اور کیجئے۔ تو کیا ہاں کر دوں؟ رمشا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا ہے۔ رمشا نے کہا، پھر میں نے جو کہا ہے وہ تم امی سے کہہ دو۔ رانی نے دو ٹوک کہا، میں ایسا کہہ دوں گی، پھر آپ کو منانے کے لیے بڑے بھائی جان آ جائیں گے، ابا جان آ جائیں گے، کیونکہ آپ کی شادی تو انہیں کرنی ہی ہے۔ رمشا نے کہا، باتیں کیے جا رہی ہے، پھر اس کا کوئی حل بھی بتا۔ رانی نے اکتا کر کہا۔ رمشا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ایک حل ہے۔ وہ کیا؟ رانی نے اس کی طرف دیکھا۔ میں کہہ دیتی ہوں کہ رانی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ 4-5 دن سوچ کر بتائیں گی۔ رمشا نے اپنا خیال پیش کیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ رانی نے پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس سے یہ ہوگا کہ 4-5 دن تو آپ کے سکون سے نکل جائیں گے، ایک کے بعد دوسرا آپ کو اس رشتے کے لیے رضامند کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ رمشا نے کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ رانی مسکرائی، تب تک شاید کوئی زمیندار، بڑا امیر، گاڑیوں والا، نوکروں کی فوج رکھنے والا اور اپنی ہر چیز کا خود مالک آپ کی زندگی میں آ جائے۔ رمشا نے اپنی نگاہیں نچا کر کہا۔ رانی اس کی بات سن کر مسکرائی، کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے ٹپکے گا کیا؟ یا زمین سے نکل آئے گا؟ کہیں سے بھی اچانک؟ رمشا نے کہا، ابھی کوئی نہیں آئے گا، جاؤ تم اپنی بات کر کے آؤ۔ رانی نے کہا، لیکن اس کا دل اس کے لیے بے چین سا ہو گیا تھا اور خواہش نے پھر سر اٹھا لیا تھا کہ کاش کوئی ایسا اچانک اس کی زندگی میں آ جائے اور وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اچانک رمشا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ تم ابھی گئی نہیں؟ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ رانی شرما کر مسکرائی۔ رمشا بھی مسکرائی اور سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ رانی پھر جھولتی ہوئی اپنے خواب میں کھو گئی۔ رمشا نے اچانک پلٹ کر رانی کی طرف دیکھا، وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ سیڑھی اترتے ہوئے اس کی پازیب کی چھن چھن سنائی دے رہی تھی۔ جب سے رانی نے کہا تھا، رمشا نے وہ پازیب اپنے پاؤں کا حصہ بنا لی تھی۔ کار اظہر خان خود چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر مرزا فاضلی براجمان تھا۔ وہ اس شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کے پیچھے اظہر خان کے محافظوں کی کار تھی جو اس کی ہدایت کے مطابق شہر میں داخل ہوتے ہی اپنا راستہ بدل چکی تھی، اور اب وہ اس گلی کا پتہ پوچھنے کے لیے کسی معقول آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک اظہر خان نے کار کی بریک جگن کی دکان کے سامنے لگا دی اور مرزا فاضلی سے کہا کہ وہ اس شخص سے پتہ دریافت کرے۔ مرزا فاضلی کار سے باہر نکلا اور جگن کی دکان میں داخل ہو کر بولا، السلام علیکم۔ جگن جو کہ اپنے کام میں مصروف تھا، اس نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا اور بولا، وعلیکم السلام۔ یہ پتہ پوچھنا تھا، مرزا فاضلی نے کہا اور کاغذ جس پر پتہ لکھا ہوا تھا اس کی جانب بڑھا دیا۔ جگن نے پہلے مرزا فاضلی کا جائزہ لیا اور پھر کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر پتہ پڑھا اور اس گلی کے بارے میں سمجھا کر کاغذ واپس کر دیا۔ مرزا فاضلی اس کی دکان سے باہر نکل گیا، لیکن جگن تب تک انہیں دیکھتا رہا جب تک کہ وہ اس کی کار اس کی دکان کے آگے سے چلی نہیں گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اظہر خان کی کار جب مراد احمد کے گھر کے سامنے رکی تو ٹھیک اس وقت مراد احمد اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ کار کو دیکھ کر رک گئے۔ کار میں بیٹھے اظہر خان اور مرزا فاضلی نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ وہ ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ اظہر خان کو لگا تھا تو جیسے اس نے آدھی کامیابی پا لی ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں کار سے باہر نکلے، انہیں دیکھتے ہی پہچان ملانے کے لیے مراد احمد کو کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ ان دونوں کی طرف بڑھا۔ اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی ہے تو آپ کا میزبان رہنے کا مجھے شرف حاصل ہو چکا ہے۔ مراد احمد دونوں کے پاس جا کر بولا اور مسکرانے لگا۔ شرف تو ہم نے حاصل کیا ہے، اظہر خان نے کہا اور دونوں بغل گیر ہو گئے۔ اس کے بعد مرزا فاضلی بھی ملا۔ مراد احمد دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ دونوں کو دیکھ کر، مراد احمد نے کہا۔ ہماری خوشی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ نے 1 سال بعد بھی ہمیں پہچان لیا، مرزا فاضلی نے کہا۔ میں اچھے دوستوں کو بھول نہیں جایا کرتا، مراد احمد نے کہا۔ جس گھر کا نمک ایک بار کھا لوں وہ چہرہ ہمیشہ میری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ دراصل ہم یہاں ٹریکٹر خریدنے کے لیے آئے تھے، ڈیلر کے پاس حاضر اسٹاک میں نہیں تھے، کل آ رہے ہیں۔
میں نے سوچا واپس جانے کی بجائے کیوں نہ آپ کو تکلیف دے دی جائے۔ اظہر خان نے کہا، اس سے پہلے بھی کئی بار کوشش کی آپ سے ملنے کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ کمال کرتے ہیں آپ، تکلیف دینے کی بات کہہ کر آپ نے اپنوں والی بات نہیں کی ہے، مراد احمد نے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ کا شکوہ دور کر دیتے ہیں، ایک رات کا قیام کریں گے ہم، مرزا فاضلی نے فوراً کہا اور ہنسا۔ ایک رات کی بات کیا ہوئی، آپ دونوں اب میری مرضی سے جائیں گے، مراد احمد نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا اور تینوں ہنس پڑے۔ مراد احمد کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا تو مرزا فاضلی نے اظہر خان کے قریب ہو کر آہستہ سے کہا، اب وقت کیسے بچ سکتا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ یہ میں بھی نہیں جانتا، وقت ہمیں کس سمت لے جاتا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے، اظہر خان نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کچھ دیر بعد جب مراد احمد دوبارہ کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ مراد احمد نے اپنی بیوی سے ان دونوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ہیں اظہر خان جن کا میں نے ذکر کیا تھا۔ ان کے گاؤں میں زمین خریدنے کے لیے گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اپنی حویلی میں مہمان رکھ کر میرا دل جیت لیا تھا۔ میں تو اس وقت ہی انہیں دیکھ کر خوش ہو گیا تھا کہ ایسا ہونہار بیٹا ہے کہ مجھے ان پر رشک آتا ہے۔ اظہر خان اور مرزا فاضلی نے پہلے مراد احمد کی بیوی کو سلام کیا اور پھر بولا، یہ تو اب تک تعریف کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ان کے والد محترم بھی ایسے ہی تھے، اپنے والد محترم کی کاپی ہیں، جیسے وہ نیک ویسے ہی یہ ہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے پاس کیا نہیں ہے، پورے گاؤں کے مالک ہیں، لیکن خادم کی طرح ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مرزا فاضلی نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور تاریخ میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ میں ان کے لیے کھانا تیار کرواتی ہوں، مراد احمد کی بیوی کلثوم نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو اوپر والے کمرے میں لے جاتا ہوں، وہاں آپ ہاتھ منہ بھی دھو لیں اور اگر کپڑے بدلنا چاہیں تو وہ بھی بدل لیں، مراد احمد نے کہا۔ جیسے آپ مناسب خیال کریں، مرزا فاضلی نے فوراً لقمہ دیا۔ میرے بچے اپنے اپنے کام پر گئے ہوئے ہیں، شام کو واپس آئیں گے تو ان سے بھی ملواؤں گا، آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے، مراد احمد نے کہا اور انہیں لے کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ آپ کا گھر تو بہت اچھا ہے، مرزا فاضلی نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اسے میں نے خود تعمیر کرایا تھا، آج کل کے نقشے کے مطابق تو نہیں ہے، مراد احمد نے کہا اور انہیں لے کر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اظہر خان کی نگاہیں دائیں بائیں گردش کر رہی تھیں، سیڑھیاں چڑھ کر سامنے راہداری تھی۔ جیسے ہی انہوں نے راہداری میں قدم رکھا، اسی اثنا میں رانی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور انہیں دیکھتے ہی اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اظہر خان کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی اور رانی کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ رانی نے یکدم اپنی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹائیں اور دروازہ بند کر کے جیسے ہی واپس کمرے میں جانے لگی تو مراد احمد نے کہا، ارے بیٹی ان سے ملو۔ رانی رک گئی، اظہر خان اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مراد احمد نے کہا، میں نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ گاؤں میں مہمان بن کر ٹھہرا تھا، یہ ہے وہ اظہر خان اور ان سے ملو بیٹا، یہ میری لاڈلی بیٹی رانی ہے۔ رانی کا نام سنتے ہی اظہر خان کے جسم میں جیسے کوئی لہر سی دوڑی اور اس نے رانی کی طرف غور سے دیکھا۔ رانی نے بھی پلکیں اٹھا کر اظہر خان کی طرف دیکھا۔ اس کی پرکشش خوبصورتی نے پہلے ہی نگاہ میں رانی کو گھائل کر دیا۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور رانی نے ایک تبسم کے ساتھ سر کو تھوڑا سا خم دے کر سلام کیا اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ مراد احمد انہیں لے کر آگے چلا گیا۔ رانی نے پھر آہستہ سے دروازہ کھولا اور اظہر خان کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ رمشا کے برابر والے کمرے کا دروازہ کھول کر پہلے مراد احمد اندر گیا اور اس کے پیچھے مرزا فاضلی داخل ہوا، اور جیسے ہی اظہر خان نے اپنا ایک قدم کمرے میں رکھا اس نے گردن گھمائی اور رانی کی طرف دیکھا۔ ایک بار پھر آنکھیں چار ہوئیں اور رانی نے جھٹ سے اندر ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی سانس تیز ہو گئی تھی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اظہر خان نے بہت لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن رانی جیسی لڑکی کا حسن اسے کسی لڑکی میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی محبوط ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے سے اس کی صورت محو ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مراد احمد انہیں کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مرزا فاضلی باتھ روم میں تھا اور اظہر خان کرسی پر بیٹھا رانی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ کب مرزا فاضلی باتھ روم سے نکلا اور کس وقت اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ ہلایا، اظہر خان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ پھر مرزا فاضلی نے اسے بازو سے پکڑ کر آہستہ سے ہلایا تو وہ چونکا۔ کہاں کھو گئے ہیں جناب؟ مرزا فاضلی نے پوچھا۔ ایسا حسن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، بہت خوبصورت ہے، لیکن شاید اس کے لیے خوبصورت لفظ سے بڑھ کر کوئی اور لفظ ہونا چاہیے، اظہر خان نے کہا۔ یہ بھی اچھا ہوا تھا کہ جب مراد احمد ہمارے پاس آیا تھا تو ہم نے خلاف توقع اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، جو آج کام آ گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب آگے کا کیا پروگرام ہے؟ مرزا فاضلی نے پوچھا۔ مجھے مراد احمد سے خود بات کر کے رانی کا ہاتھ مانگ لینا چاہیے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اظہر خان نے کہا، وہ جانتے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں، ماریا بی بی سے بھی وہ مل چکے ہیں، مرزا فاضلی نے کہا۔
مجھے ہر حال میں رانی سے شادی تو کرنی ہے۔ اظہر خان نے کہا۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ مرزا فاضلی نے پوچھا۔ میں سب کو مار دوں گا، ایک ایک کا خون کر دوں گا، رانی کو بچا لوں گا اور اسے اپنی حویلی میں اپنی بیوی بنا کر لے جاؤں گا۔ میں نورنگ سائی کی بات ہر قیمت پر پوری کروں گا، اور پھر رانی تو قسمت کی دیوی ہے، وہ میرے آنگن میں آئے گی تو میری تقدیر جاگے گی۔ اظہر خان نے صفاق لہجے میں کہا۔ پھر بھی آپ جذبات میں کوئی قدم نہ اٹھائیے گا جناب، جو بھی کرنا ہو وہ پردے میں رہ کر ٹھنڈے ٹھنڈے کیجیے گا۔ مرزا فاضلی نے کہا۔ جو بھی کروں گا پاگلوں کی طرح نہیں کروں گا، لیکن رانی سے شادی کے لیے کوئی کسی سے بھی رعایت بھی نہیں برتوں گا، اظہر خان نے کہا۔ اسی اثنا میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مرزا فاضلی نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے مراد احمد کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ملازم لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر جوس کا جگ اور خالی گلاس رکھے ہوئے تھے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کے آنے کی بہت خوشی ہو رہی ہے، مراد احمد نے کہا۔ ملازم لڑکے نے گلاسوں میں جوس ڈال کر اظہر خان اور مرزا فاضلی کو پیش کرنے کے بعد کمرے سے چلا گیا۔ ایک پیشکش ہے آپ کے لیے، اظہر خان نے ایک گھونٹ جوس لینے کے بعد کہا۔ وہ کیا؟ گاؤں میں ایک زمین بک رہی ہے، چاہے تو آپ خرید لیں، اظہر خان نے کہا۔ مراد احمد ہنسا۔ اب نہیں، تب کچھ پیسہ میں زمین پر لگانا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے پیسہ کہیں اور انویسٹ کر دیا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی، اظہر خان نے کہا۔ شہر میں کہیں فائدے کا کام ہو تو ہمیں بھی بتائیں، اس بار مرزا فاضلی بولا۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی آپ کھانا شانا کھائیں، اس کے بعد کچھ لینے دینے کی باتیں بھی ہو جائیں گی، مراد احمد نے کہا۔ رانی نے رمشا کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی اوپر اس کے کمرے میں آئی تھی اور پوچھا، مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہو؟ میں تو پاس کھڑی نمک مرچ دے رہی ہوں، کھانا تو آپ کی چھوٹی بھابھی تیار کر رہی ہیں، رمشا نے کہا۔ کیا کیا پک رہا ہے؟ بہت کچھ ہے، گوشت، بریانی، قیمہ اور بہت کچھ۔ جانتی ہیں آپ اظہر خان کون ہے؟ رمشا نے بتاتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتانا چاہتی ہو تم ان کے بارے میں؟ اپنے گاؤں کے مالک ہیں، اتنی زمین ہے کہ نظر تھک جائے لیکن زمین ختم نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی حویلی، بے شمار پیسہ، جانور، نوکر، گاڑیاں، کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، رمشا نے تعریف کرتے ہوئے بتایا۔ رانی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اشتیاق سے سن رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چپ ہوئی اس نے پوچھا، یہ سب کچھ ان کا اپنا ہے؟ ہاں اپنا ہے، جو کچھ بھی ہے اکیلے مالک ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، دولت، پیسہ، گاڑیاں، سب کچھ ان کا ہے، رمشا نے بتایا۔ اکیلے مالک ہیں؟ رانی نے پھر پوچھا۔ ہاں اکیلے مالک ہیں، رمشا نے کہا۔ تجھے کس نے بتایا یہ سب؟ رانی نے پوچھا۔ اماں بتا رہی تھی، اماں کو ابا نے بتایا تھا، رمشا نے بلا تامل کہا۔ رانی کھو سی گئی اور سوچنے لگی۔ رمشا اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رانی پھر بولی، ویسے بہت خوبصورت ہیں۔ آپ بھی کم خوبصورت نہیں ہیں، رمشا نے کہا۔ میں ان کی بات کر رہی ہوں، اور میں آپ کی بات کر رہی ہوں، تو میرے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ رانی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی گال سرخ ہو رہے تھے۔ رانی صاحبہ، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے، کسی کا ذکر کرتے ہوئے ایسی سرخی میں نے آپ کے گالوں پر پہلے نہیں دیکھی۔ رمشا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہنا چاہتی ہے تو؟ رانی نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، کہنا تو آپ کچھ چاہتی ہیں، رانی مسکرائی۔ رمشا ایک بات بولوں؟ بولے جی، ہم تو سننے کے لیے ہی کھڑے ہیں۔ اماں نے میرے رشتے کی بات کی تھی نا تم سے، اس کی جگہ اگر یہ ہو جائے تو؟ رانی نے کہا اور اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ ایک نظر کا یہ کمال کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ رانی صاحبہ، کیا کسی کے لیے اتنا سوچ لینے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے؟ رمشا نے متانت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک لمحہ بہت ہوتا ہے کسی سے محبت اور نفرت کرنے کے لیے، رانی نے کہا۔ محبت وقت کی محتاج نہیں ہے۔ محبت ہو گئی ہے آپ کو؟ رمشا نے پوچھا۔ میں نے محبت کی بات نہیں کی، ایک نظر دیکھا اور بس وہ مجھے پسند آ گیا، ناپسند آنا ہوتا تو ہزار نظر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنی جلدی جھیل میں مت اترو رانی صاحبہ، ابھی کنارے پر کھڑی ہو کر صرف نظارہ دیکھیں، رمشا نے کہا۔ رانی نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، نظارہ ہو چکا ہے۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور زینت اپنے ماتھے پر غصہ سجائے آ گئی۔ وہ رمشا سے بولی، تجھے پتا ہے کہ نیچے کام ہے، پھر تو اوپر رانی کے پاس آ گئی ہے؟ بھابھی، سب جانتے ہیں کہ یہ صرف میری ملازمہ ہے، رانی نے کہا۔ جب تک دوسری ملازمہ نہیں آ جاتی یہ پورے گھر کی نوکرانی ہے۔ زینت بھابھی کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ رمشا اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسے زینت پر غصہ آ گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بولی، تمہارا میں سوتے ہوئے گلا دبا دوں گی۔ رانی کے اختیار میں نہیں رہا تھا، وہ اظہر خان کو دیکھتے ہی مدہوش ہو جانے کی کیفیت سے دوچار ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ جیسے کچھ اور سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کی عقل ایک ہی جگہ سلب ہو گئی تھی، وہ اظہر خان کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ ایسا کیسے نہ ہوتا،
شیطانی قوت کا مالک نورنگ اندھیرے کمرے میں بیٹھا بھیانک صورت اختیار کیے رانی کے پتلے کے سر کو اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں دبائے ہوئے تھا۔ اس کی گرفت بڑھتی ہی جا رہی تھی اور رانی کا دماغ، دل اور آنکھیں صرف اور صرف اظہر خان کو ہی دیکھ رہی تھیں۔